السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ حضرات کو جس بات کے لیے زحمت دی گئی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش یہ تقریباً 60 سال سے الحمدللہ یہ خدمت انجام دے رہی ہے، اور اس کے تحت پہلے اصلاح معاشرہ کے پروگرام چلتے تھے اور الحمدللہ آج بھی چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ مزید ان کاموں میں اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں ہمارے 3 اہم جلسے ہوا کرتے تھے، اور یہ مرکزی جلسے جامع مسجد چوک میں ہوا کرتے ہیں، لیکن 1 سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جلسے نہیں ہو پائے، اور شاید لوگ اب یہ جلسوں کو پھر وہی شوق اور ذوق سے ان کو آنے کی ترغیب دینا بھی ہے، اور ساتھ میں ان کو یہ احساس دلانا بھی ہے کہ آج تک جو بھی حالات ہو رہے ہیں یہ ہمارے بچیوں سے دین سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے، بچوں کو دین سے آپ واقف نہیں کرانے کی وجہ سے آج بے رحمی کا شکار بچے بنے ہوئے ہیں، اور ایسے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں جو ہم کو اور خصوصاً ہمارے مسلمان بچے ایسے چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ شراب ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس عام ہو گئی ہے، نشہ آور چیزیں وہ بآسانی اپنے استعمال کر رہے ہیں اور بآسانی ان کو مل رہی ہے۔ اسی انداز سے جو بھی آج کل کے حالات میں بچیوں کے جو ہمارے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ روز بروز جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ معراج کے جلسے، برات کے جلسے، شب برات، شب قدر، شب معراج جو جلسے رہتے ہیں ایک مرکزیت رکھتی ہے، اور الحمدللہ یہ سال و سال سے ماشاءاللہ 110 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ میرے دادا جان نے آغاز کیا تھا، پھر میرے والد ماجد نے وہ پروگرامہ کیے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آج وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے۔ اسی انداز سے میرے عزیز بزرگوں اور ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر ہفتہ یہاں اصلاح معاشرہ کے لیے درس قرآن بھی ہوتا ہے، وہ بھی 10:30 بجے رات رکھی جاتی ہے، تاکہ آپ لوگ پورے اپنے کام کو انجام دے کر یہاں آئیں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھل کر اپنے دینی معلومات حاصل کریں۔ آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں اس میں، اور آپ اپنے جو بھی گھر کے حالات ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے بیت المال کے قیام کو بھی عمل میں لایا، ساتھ میں دارالخدا کا کام ہے۔ آج مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ بچیوں کو صحیح راستہ بتانے والے نہیں مل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچیاں دن بدن دین سے دور ہوتے جاتی ہیں اور گھر والوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور مہر کو ہمارے جوڑے کی رقم جو آج کل یہ چل پڑی ہے، اور شادیوں کو جو ہم لوگوں نے آج کل ایک ایسا ضروری یعنی اپنے پہ تصور کر لیا ہے کہ اگر ہم شادی میں اچھی نہیں کریں گے تو ہمارے خاندان میں ہمارا اثر کیا ہوگا، شادی میں اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو ہماری بچی کا کیا ہوگا، اور ہم اس عمل کو اس قدر آگے بڑھ کر کر رہے ہیں کہ شریعت ایک طرف رہ رہی ہے اور شریعت کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، اور اپنی منمانی جو اپنے سے ہو سکتا ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا ہم اپنے لڑکیوں کو جو حالات میں اس وقت پریشان ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے
زبردستی ہم اپنے لڑکیوں کو سسرال بھیجتے جاتے ہیں جب ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لہٰذا وہ عمل بچیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے بچیوں سے میری خصوصاً والدین سے ان کی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر بچیاں اپنے رہنا نہیں چاہتی ہیں اور ان کے شوہر کے درمیان ایسے حالات سازگار نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ دارالخضا سے رجوع کریں اور دارالخضا میں رجوع ہو کر اپنے بچیوں کے مسائل کو پیش کریں. ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہے جہاں ہم پہلے مشاورت کرتے ہیں، دونوں کو بٹھا کر بات کرتے ہیں، دونوں کو موقع دیتے ہیں. لیکن جب وہ بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کام میں اب آپ آگے مت بڑھیے. یہ حالات اس وقت اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم زبردستی بچیوں کو اپنے سسرال بھیجنا چاہتے ہیں جبکہ سسرال میں وہ مقام وہ مرتبہ ان کو نہیں مل رہا ہے. تو ہم اپنی بچیوں پہ زبردستی نہ کریں اور ان پہ یہ ٹینشن نہ بڑھائیں کہ آپ نہیں جانے کی وجہ سے ہم خاندان میں بدنام ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں رسوائی ہوگی، خاندان میں ہمارے تھوکیں گے. اس انداز کے جملوں سے بچیوں کو مزید پست مت کریں، کمزور نہ کریں، بلکہ بچیوں کو ہمت افزائی کریں. جہاں تک ہو سکے کوشش کریں گفتگو سے حل ہونے کی، اور پھر اگر گفتگو سے حل نہیں ہوتا، جب آپ کا دل بول دے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے تو پھر آپ خود اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور کوئی ایک نتیجے پہ پہنچے. ورنہ جو عائشہ کے حالات ہیں وہ پھر ہمارے سامنے مزید دہرائے جائیں گے، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ عائشہ بیگم کی جو انداز تھے ہم اس کے اپریشیٹ کریں یا ان کو شاباشی دیں. یہ کمزوری کی بزدلانہ حرکت ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے والدین کو اس کے طرف والدین کو یہ بات کا احساس دلائے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے میں برداشت نہیں کر سکتی. لہٰذا میرے لیے خاندان کو نہ دیکھے، خرابت داروں کو نہ دیکھے، محلے والوں کو نہ دیکھے. اللہ نے عورت کو خلا کا موقع دیا ہے، خلا لینے کا بھی ان کو اختیار دیا ہے. لہٰذا ان کو وہ اختیار حاصل ہے وہ خلا کے لیے، اور جب خلا نہ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی غور کریں گے کیا کرنا ہے. چنانچہ میں نے ایک بات یہ طے کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھے مگر ساتھ دینے والے ساتھ دینے تیار نہیں ہیں تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. میری جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں برابر کرتے رہتا ہوں. ہر جلسے میں جہاں جہاں میں جاتا ہوں آپ کو اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، وہاں لوگوں سے میں اس بات کا وعدہ لیتا ہوں کہ سیدھی شادی کریں گے اور جوڑے کی رقم نہ لیں گے اور جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے. اور الحمدللہ جہاں جہاں میں اضلاع میں جاتا ہوں، جہاں بھی شہر میں میرے واعظ ہوتے ہیں، وہاں نوجوانوں کو اگر میں دیکھتا ہوں وہ موجود ہے تو میں برابر ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس بات کا عہد کریں کہ ہم جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو غیر شرعی ہے. مگر اس کے باوجود مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں ایک کتنا بول کے کر سکتا ہوں. انشاءاللہ میرے ساتھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ اس لیے میں نے کہا کہ میران محلہ ہر محلے کی ایک کمیٹی بن جائے اور وہ لوگ یہ طے کر لیں کہ جو ہمارے محلے میں جہیز لے گا ہم وہ تمام محلے والے اس کا بائیکاٹ کریں کہ وہ گھر بھرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ مطالبے کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، ایک وقت آپ ان کی مانگ کو پوری کر دیں گے تو زندگی بھر کا داغ لگا دیں گے. اور یہ زندگی بھر یہ بھکاری اپ ٹو ڈیٹ بھکاری ہے، یہ گریجویٹ بھکاری، ڈاکٹر بھکاری، انجینئر بھکاری. ان کی اماں بھی وہی اپ ٹو ڈیٹ بھکاری رہتے ہیں کیونکہ انہوں یہ سمجھتا میں 5 لاکھ دے کے بچے کو ڈاکٹر بنائی لہذا 5 لاکھ سسرال والوں سے نکالوں گی. یہ ظلم ہے، سے مہم چلنا پڑے گا. اور میں بارہا ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہر محلے میں ایک میران محلہ رہتا تھا. میران محلہ یعنی پورے محلے والے مل کر ایک کو اپنا امیر چنتے تھے. وہ امیر ہماری عمارت سے جڑتا تھا اور پھر ہم یہاں ایک بورڈ بنائے تھے، اس بورڈ میں پورے بیٹھ کر سالانہ ہمارا اجلاس ہوتا اور ہر محلہ ہم اپنے محلے کے لحاظ سے ان کے طریقہ کار، ان کے معاملات کو کس انداز سے حل کرنا وہ ہم سوچتے تھے. آج وہ بات رہی نہیں، ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے.
ہر کوئی اپنی اپنی چلانے کی چکر میں ہے. اب یہاں ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے تو ہم کریں گے کیا؟ جہاں تک میں نے بارہا کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں ایسے شادیوں میں آئندہ شرکت نہیں کروں گا جہاں جہیز لیں گے، جہاں جہیز کا مطالبہ ہوگا، جہاں جوڑے کی رقم لی جائے گی، جو شادی خانوں میں پیسے خرچیں گے اور جو شادیوں میں پیسے خرچ کے کھانا کھلائیں گے، ان تمام شادیوں سے بائیکاٹ کروں گا. اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ آج کل دوغلا کام کر رہے ہیں، دوہری چال چل رہے ہیں. دوغلا کیوں بولوں میں؟ دوہری چال چل رہے ہیں. مسجد میں نکاح ہو رہا ہے اور جوڑا نقد ہو رہا ہے اور شام میں نوشہ بن سنور کے بینڈ باجے کے ساتھ آ رہے ہیں. میرے کو افسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں رکھ کے کیوں آپ مسجد کے تقدس کو برباد کرتے؟ آپ وہیں شادی کریے. میں ایسے خطبوں کو بھی نہیں پڑھوں گا جو راتوں میں کسی جگہ ڈنر ان کا ہے، کھانا ان کا ہے، تو وہ ایسی شادیوں میں مسجد میں بھی رہے تو میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. انہوں اپنے کنٹرول میں ہیں اور ماشاءاللہ ان کے صدر قاضی صاحب جو ڈائریکشن دیے انہوں وہ عمل کرتے. اور صدر قاضی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت با اختیار ہے اور وقف بورڈ والوں کے پاس وقف بورڈ والوں کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے. ایسی خدات ہو. میں تو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، جیسے آپ جو اس کے مہر کی رقم لکھتے جو وہ دیتا نہیں، نقد دیتا نہیں، جھوٹ بولتا ہے مہر دینے، ویسے نکاح بھی نہیں ہوتے. میں تو بارہا اپنی تقریروں میں کہا ہوں، جو مہر کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو مہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بعد میں دیں گے اور بعد میں دینے کی نیت نہیں ہے تو وہ بچی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر یہ بھی میں کہتا ہوں، جب آپ مہر کا ذکر اس میں کرتے تو ایک نیچے مہر مارو، بولیے صدر قاضی صاحب کو جوڑا کتنا لے رہا، وہ بھی ایک مہر لگا کے وہ بھی لکھو. بولیے جب میں مانوں گا کہ جو شادی کرنے والا ہے واقعی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. آپ کی جو مہم ہے ہر محلے میں باتوں سے یا کسی اور سے نہیں، وہ اپنے کام کرتے ہیں اور ان کو اپنے کام کرنے دیجیے. یہ صرف اور صرف مذہبی کمیٹی رہے گی، صرف شادیوں پہ کنٹرول کرنے کی کمیٹی رہے گی اور اصلاح معاشرہ کی کمیٹی رہے گی. اس میں کوئی ایسی، اور میں یہ بات صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام علماء کو بول دیجئے ہمارے محلے کی مسجد میں آپ کا جلسہ رکھے ہیں یا کوئی عقیدے کی بات نہیں ہوگی، صرف اور صرف اصلاح معاشرہ کی بات کیجئے اور چلے جائیے. انشاءاللہ ہم سب مل کر صرف اصلاح معاشرہ کی مہم چلائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے کو ایک دن کامیابی ضرور ملے گی. محلے کے ذمہ داروں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے اپنے محلے کے کچھ لوگ با اثر اپنے پورے محلے کو جمع کریں اور اپنے ایک آدمی کو میران محلہ مقرر کرے اور ایک اپنے محلے کا امیر چنے اور وہ پورے امیرہ مل کے پھر کسی کو اپنا ایک کمیٹی بورڈ بنائے اور وہ کمیٹی میں پورے لوگوں کے ہر مکتب فکر کے لوگوں کو رکھے. اور وہ لوگ جب آپ کے کوئی محلے کے معاملات ہو تو آپ خود آگے بڑھ کے اس کو حل کرے. اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو وہ بڑی کمیٹی جو تمام محلوں کے لوگوں نے چنی ہیں ان کے طرف رجوع کرے تاکہ یہ مسائل کو ہم ایک سبھی کے ساتھ بآسانی حل کریں. یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ بھی مصیبت ہے کہ ہمارے پاس روز بروز ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جس کی اولادیں ان کو دیکھ نہیں پا رہی ہیں، ان کے ماں باپ پریشان حال ہے، کہیں شوہر اپنے بیویوں کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بچوں کا یہ حال ہو گیا، گھر والوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ کہیں نوکری کرتے ہیں، چھوٹی موٹی نوکری کر لیتے ہیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں. آج اسی وجہ سے ہم نے ملی بیت المال کو قائم کیا. یہ بیت المال الحمدللہ قائم ہونے کے بعد الحمدللہ آج بھی تقریباً 70 بیواؤں کو امداد دے رہا ہے. اسی طریقے سے میڈیکل دواؤں کی فراہمی کر رہا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے ملی بیت المال کے ذریعے ہم وہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں جو دواخانوں میں ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ان کے لیے جو کچھ ہمارے پاس اہل خیر جمع کرتے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو اور میرے ناظرین، آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ خاموشی سے آپ جو کام کرتے ہیں، بلکہ میں ہر شخص سے آج اپیل کروں گا کہ وہ کبھی کوئی دواخانہ چلے جائے
اور آپ کو اپنے اللہ کا پیدا کیا ہوا، جو آپ کو پیدا کیا ہے اللہ نے، وہ جسم آپ کو جب ملے دیکھیں گے اور وہاں بیماروں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک تو یہ قدر ہوگی کہ اللہ نے آپ کو کتنی اچھی زندگی دی ہے۔ وہیں آپ ایک کام کیجئے، کسی غریب کے پاس جہاں کوئی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اس کے پاس بیٹھ کر اس کے کچھ ہاتھ میں پیسے دے کے چلے جائیے، شاید آپ کے 150 روپے سے اس کی علاج میں بڑی سہولت ہو۔ آج کل نام کے دواخانے ہیں، کام کے لیے تو ہم کو اپنا ہاتھ کھولنا ہی پڑتا ہے۔ الحمدللہ یہاں سے بے سہارا بیوائے خواتین کو وظائف دیے جاتے ہیں، اور مستحقین میں اور غربا میں اور یتیموں میں ان کی ضروریات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اور ہمارے پاس یہ بھی ہم نے طے کیا ہے کہ جو لاوارث میتی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس سے ان کی آخری رسومات کے لیے اگر ضرورت ہم کوئی آتا ہے تو ہم اس کی بھی تکمیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب آپ حضرات کا تعاون ہو، جہاں اخبار والوں کا تعاون ضروری ہے، جہاں پریس کا تعاون ضروری ہے، وہیں عوام کا بھی تعاون ضروری ہے۔ دو طریقے سے ضروری ہے، ایک یہ کہ جو غریب ہے، آپ محلے والے لوگ ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، لہذا پہلے آپ یہ کیجئے کہ وہ محلے والوں کے پاس جا کر ان سے سفارش لے کر آئیے۔ جو بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، ہم نے یہ بات طے کر دی ہے کہ وہ سفارش کسی ایک کی محلے کے ذمہ داروں میں سے لائے، ورنہ ہم کو تو ہر محلے میں جا کر تحقیق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ کام کو اس انداز سے کیا ہے۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اب ہم رمضان کے سلسلے میں بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم رمضان میں لوگوں کے لیے اپنے جو کچھ ہو سکتا ہے چاول وغیرہ اور ان کی ضروریات کے لیے ایک ایک مہینے کا ہم راشن کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے 2500 کا ایک پیکیج رکھا ہے، 3000 کا ایک پیکیج رکھا ہے، اور وہ پیکیج میں ہم نے چاول سے لے کے کھجور تک ہر وہ چیز اس میں شامل کر دی ہے جو ان کو ضرورتیں، جو ان کی ضروریات کی ایک مہینے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ تو اہل خیر حضرات سے دو گزارشات ہے، یا تو آپ یہاں آئیے، آ کر آپ ہمارے کو بولیے، ہم انتظام کریں گے، پورے لوگوں کو ہم لائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو دیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم خود دیں، آپ خود آ کے دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر اپنے طرف سے اناج پہنچا دیں تو ہم اناج ضرورت جس کو ہے ان کو محلے میں ہم ٹوکن دیں گے، وہ ٹوکن لے کر آ کر دیں گے، تو پھر وہ ٹوکن کے ذریعے ہم ان کو اناج دیں گے۔ ابھی آپ فرمائیں گے کہ تعداد کیا ہوگی، اس کے بارے میں ابھی کوئی ہماری نہیں ہے، اہل خیر حضرات پر ہے۔ جس انداز سے وہ تعاون کریں گے ہم بھی اسی انداز سے دل کھول کر ان کا تعاون کریں گے۔ میں آپ تمام کا مشکور ہوں، اور میرے ناظرین سے بھی میری گزارش ہے، میں نے دل کھول کر اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔